بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مبادئ الفلسفہ، 6 نمبر سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم حکمت کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے تھے الحکمت علی نوعین، حکمت عملیہ و حکمت نظریہ۔ حکمت ثم الحکمت علی نوعین، حکمت عملیۃ و حکمت نظریۃ۔ ابھی دو قسم کی حکمت ہے۔ حکمت کی دو قسمیں، ایک ہے حکمت عملیہ اور ایک ہے حکمت نظریہ۔ دو قسم آج ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے موجودات کی دو قسمیں ہیں۔ حکمت کی دو قسمیں، ایک ہے عملی، حکمت عملی اور حکمت نظری۔ اور اس طرح موجودات کی دو قسمیں ہیں، وہ موجودات جن کا وجود ہمارے قدرت و اختیار میں ہو، اور نظری وہ موجودات جن کا وجود ہمارے اختیار و قدرت میں نہ ہو۔ تو موجودات کی دو قسمیں، نمبر ایک وہ موجودات، نمبر دو وہ موجودات کہ جن کا وجود ہمارے قدرت اختیار میں ہو، اور وہ موجودات کا وجود ہمارے قدرت اور اختیار میں نہ ہو۔ مثلا ہم جتنی بھی اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا جھوٹ بولنا، سچ بولنا، حسد کرنا، کسی دشمنی کرنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ سارے افعال حسنہ اور افعال سیئہ اور اعمال شرعیہ یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ نماز پڑھنا ہمارے اختیار میں ہے، روزہ رکھنا ہمارے اختیار میں ہے۔ تو اب ان موجودات کا جن کا وجود ہمارے قدرت اختیار میں ہے، اس کے احوال جاننا، اس کو کہتے ہیں حکمت عملی۔ اور یہ موجودات جن کا وجود ہمارے قدرت اختیار میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حکمت، ان کے احوال جاننا، اس کو کہتے ہیں حکمت نظری۔ حکمت عملی اور حکمت نظری، یعنی وہ موجودات جن کا وجود ہمارے قدرت اختیار میں ہو، اس کو کہتے ہیں حکمت عملی۔ وہ موجودات جن کا وجود ہمارے قدرت اختیار میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حکمت نظری۔ تو حکمت عملی اور حکمت نظری، اس کا فائدہ یہ ہے حکمت عملی کا کہ اس سے ہمارے صرف قوت علمیہ کی تکمیل ہوتی ہے، قوت عقلیہ کی تکمیل ہوتی ہے، قوت نظریہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ حکمت نظری سے ہمارے معلومات بڑھتے ہیں۔ اور حکمت عملی سے اگر ہم حکمت عملی یعنی موجودات جس کا وجود ہمارے قدرت اختیار میں، مثلا نماز کے احوال کے بارے میں ہم جانیں، روزی کے احوال کے بارے میں ہم جانیں، حج کے احوال کے بارے میں جانیں، یا جتنی بھی افعال حسنہ اور سیئہ ہے اس کے بارے میں ہم جانیں، تو اس سے ہمارا فائدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت، اس سے غرض کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، کہ ہماری دنیا اور آخرت صحیح ہو جائے گی اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں حکمت عملیہ۔ اور مثلا یہ موجودات ہیں کہ جن کا وجود ہمارے قدرت اختیار میں نہیں ہے، مثلا فلکیات ہے، اس میں ہم ستاروں کے بارے میں، سورج کے بارے میں، زمین کے بارے میں، یا جغرافیہ، اس میں پہاڑوں کے بارے میں، ملکوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارے قدرت اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیں، یا ہم ایک دریا کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیں، یا ایک ملک کو اٹھا کے دوسرے ملک کے ساتھ رکھ دیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک سیارے کو ہم ہٹا کے دوسرے سیارے کے مدار میں رکھ دیں، یا اس طرح کر لا کہ سورج سے تھوڑی دوری پر لے جائے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس سے صرف ہمارے قوت علمی کی تکمیل ہوتی ہے یہ موجودات۔ تو ابھی حکمت عملیہ کس کو کہتے ہیں؟ الحکمت العملیہ، تو
الحکمت العملیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہیا، یعنی الحکمت العملیہ علم، یہ جاننا ہے، باحوال، ان احوال، کس چیز کے احوال؟ الاشیاء، یا سے اشیاء سے مراد ہے الموجودات الحقیقیہ. کل کے سبق میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں موجودات حقیقیہ کے بارے میں، کہ موجودات حقیقیہ اور وہ موجودات حقیقیہ وجودها، کہ جن کا وجودها یعنی وجود الموجودات الحقیقیہ بقدرتنا و اختیارنا، ہمارے قدرت اور اختیار میں، اس کا وجود جو ہے یعنی ان موجودات حقیقیہ کے احوال کے بارے میں جاننا جن موجودات حقیقیہ کا وجود جو ہے وہ ہمارے قوت اور اختیار میں ہو. مثلا الاعمال الشرعیہ، جس طرح اعمال الشرعیہ، اعمال شرعیہ ہے. ابھی اعمال شرعیہ میں کیا ہے؟ من الصلاۃ، اس میں سے مثلا صلاۃ ہے، والزکوٰۃ، اور اس میں سے زکوٰۃ ہے. تو ابھی اعمال شرعیہ میں سے صلاۃ اور زکوٰۃ کو ہم لے لیں. مثلا صلاۃ کے احوال کے بارے میں جاننا، زکوٰۃ کے احوال کے بارے میں جاننا، اور یہ ایسی موجودات حقیقیہ کہ جن کا وجود جو ہے، جن کو کرنا ہمارے اختیار میں اور ہمارے قدرت میں ہے. ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم حج ادا کر سکتے ہیں، ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں، ہم برے اعمال بھی کر سکتے ہیں، ہمارے قدرت اور اختیار میں ہے. وغیرہما، وغیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ، صلاۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ، اعمال شرعیہ میں سے صلاۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ ایسے دوسرے بھی اعمال ہیں، حج ہے، کلمہ طیبہ ہے، بہت سارے اعمال ہیں. وسائر الافعال الحسنۃ والسیئۃ، افعال حسنہ، افعال سیئہ، جتنی بھی افعال حسنہ، افعال سیئہ ہے، اس کے بارے میں ہم جان لیں کہ یہ افعال جو ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ اچھے ہیں اور یہ برے ہیں. اس کے بارے میں یعنی اچھے اور برے افعال کے احوال کے بارے میں جاننا. اس کا جاننا کیوں ہے؟ یہ کیوں اس سے ہم بات کرتے ہیں؟ ان کے احوال ہم کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے جانتے ہیں، یعنی اس حیثیت سے ہم جانتے ہیں کہ انہ یؤدی، اس پر عمل کرنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ معاش یعنی دنیاوی زندگی، معاد اخروی زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے، یعنی وہ سنور جاتی ہے. اخروی زندگی اور دنیاوی زندگی جو ہے وہ سنور جاتی ہے، کس سے؟ اس پر عمل کرنے سے. انہ یؤدی، اگر ہم اس کے بارے میں جان لیں گے، مثلا ہم زکوٰۃ کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اچھے عمل کے بارے میں، برے عمل کے بارے میں جب ہم جانیں گے تو اس پر ہم عمل کریں گے، یعنی برے اعمال سے ہم بچیں گے، اچھے اعمال کریں گے، تو اس سے ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. الی صلاح المعاد والمعاش. اب یہاں پر باری آ گئی اس چیز کی کہ وہ سمیت کیا؟ الحکمۃ، سمیت الحکمۃ بها یعنی بالحکمت العملیہ، سمیت الحکمۃ بها الحکمت العملیہ لأن المقصود، اس لیے کہ مقصود منہا، اس حکمت عملیہ سے، منہا یعنی الحکمت العملیہ، العمل دون العلم فقط، اس سے مقصود جو ہے عمل ہے کہ ہم ان موجودات حقیقیہ مثلا نماز کے احوال جانیں، زکوٰۃ کے احوال جانیں، اچھے افعال جو ہے اس کے احوال جانیں، برے احوال جو ہے اس کے احوال جانیں، اور اس کے پر جاننے کے بعد ہم اس پر عمل بھی کر دیں. تو اس کو ہم جانتے کیوں ہیں؟ اس پر علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، یعنی عمل کے لیے ہم اس کو جانتے ہیں. العمل منہ مقصود، لأن المقصود منها العمل دون العلم فقط، صرف علم حاصل کرنا نہیں ہے کہ ان کے احوال کو ہم جانیں،
بلکہ ان کے احوال کو اس لیے جانتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر لیں. تو عمل کر لیں، یہ اس کے احوال کو ہم جانتے ہیں، تو اس وجہ سے اس حکمت کو حکمت عملیہ کہتے ہیں. یعنی اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے احوال، یعنی موجودات حقیقیہ جن کا وجود جو ہے ہمارے قدرت اختیار میں ہے، ان کے احوال اس لیے ہم جانتے ہیں، اس کے احوال اس لیے ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہو اور اس پر عمل کر لیں. تو عمل کے لیے ہم اس پر علم حاصل کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو حکمت عملیہ کہتے ہیں. ابھی دوسری قسم ہے الحکمہ نظریہ. دوسری قسم کیا ہے؟ الحکمت النظریہ. حکمہ نظریہ کیا ہے؟ یہ بھی یعنی حکمہ نظریہ جو ہے علم، یہ ایک ایسے علم ہے باحوال اشیاء، ایسے اشیاء کے احوال کا علم ہے. الحکمت النظریہ ایسے اشیاء کے احوال کا علم ہے التی جو لیس وجود الاشیاء یا الموجودہ حقیقیہ کا وجود نہیں ہے بقدرت نہ و اختیار نہ، جس کا وجود ہمارے قوت اور اختیار میں نہ ہو. مثلا زمین ہے، اس کا وجود ہمارے قوت اور اختیار میں نہیں ہے. آسمان ہے، اس کا قوت اور وجود ہمارے اختیار میں نہیں ہے. سائر موجودات الخارجیہ، حیوانات ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، دوسرے سیارے ہیں، کہکشائیں ہے، اس طرح بلیک ہولز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس کے وجود جو ہے وہ ہمارے قدرت اور اختیار میں نہیں ہے. تو ان اشیاء جس کا وجود جو ہے وہ ہمارے قدرت اور اختیار میں نہ ہو، ان اشیاء کے احوال کے جاننے کا علم جو ہے اس کو کہتے ہیں حکمت نظریہ. کالارض والسماء وسائر الموجودات الخارجیت من حیث. ابھی من حیث سے یہ بیان کر رہا ہے، اس کا فائدہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا غرض کیا ہے. انہ یؤدی الی تکمیل قوت نظریت، الی تکمیل القوت نظریت. تو اب یہاں پر اس سے فائدہ یہ ہے کہ ہماری قوت علمیہ، قوت عقلیہ اور قوت نظریہ کی تکمیل کے لیے ہم اس علم کو حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارے علم بڑھے، ہماری معلومات زیادہ ہو. اس وجہ سے ہم ان علوم کو پڑھتے ہیں. اس سے ہم یہ نہیں کر سکتے، مثلا علم فلکیات میں ہم سورج کے مدار سے ہم زمین کو نہیں نکال سکتے، یا اس کو ہم تیز نہیں کر سکتے، اس کو سلو نہیں کر سکتے، یا کوئی اور مدار میں ہم زمین کو نہیں رکھ سکتے، یا اس کو ہم سورج جو ہے اس کے گرد چلنے سے ہم اس کو نہیں روک سکتے کہ ہم کسی اور ستارے کے ساتھ لگا دیں، یا اس کہکشان کو نکال کر کسی اور کہکشان میں ڈالیں. تو یہ ہماری قدرت اور اختیار میں نہیں ہے. لیکن اس کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے معلومات بڑھیں گے، اور معلومات جب بڑھیں گے تو ہم دنیا میں فائدہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کا وجود جو ہے ہمارے قدرت اور اختیار میں نہیں ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. اس طرح ہم جب جغرافیہ پڑھتے ہیں تو جغرافیہ میں ملکوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر خط استوا اور اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے معلومات ہوں، اور پھر ہم اپنے ان معلومات کو بروئے کار لائیں اور ہم دنیوی اعمال جو ہے اس کو کر سکیں، یا ہمارے پاس علم اور معلومات بڑھے. اس کے لیے ہم کرتے ہیں. اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہم ایک پہاڑ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیں، یا ایک دریا کو اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دیں، یا کسی پر بیچ دیں. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم نے بیچتے ہوئے کہا کہ یہاں سے اٹھاؤ کہیں اور لے جاؤ. ووجہ التسمیت ظاہر، ووجہ تسمیت ظاہر، اور وجہ تسمیہ جو ہے یہ ظاہر ہے. کیوں ظاہر ہے؟
اس لیے کہ حکمت نظریہ اس کو اس لیے کہتے ہیں تاکہ اس علم کی وجہ سے اگر ہم ان اشیاء کے احوال کے بارے میں جان لیں گے تو اس سے ہماری جو علمی قوت ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی، یعنی ہماری علمی استعداد بڑھے گی، ہمارے قوت عقلیہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو حکمت نظریہ کہتے ہیں۔ ثم لكل واحد من الحکمت العملیۃ والنظریۃ ثلاثۃ اقسام، اور پھر دونوں میں سے حکمت عملیہ اور حکمت نظریہ کے دونوں کے تین قسمیں ہیں، ثلاثۃ۔ ثم لكل واحد من الحکمت العملیۃ والنظریۃ ثلاثۃ اقسام، تین قسمیں ہیں، اور آگے سبق میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، اس کے اقسام بھی پڑھیں گے اور اس کے اقسام بھی پڑھیں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔